صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی، انمول کمرے میں ہی بند رہی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹتی رہی، نگاہ وال کلاک پر ڈالی، وہ 9:30 بجا رہی تھی۔ انمول کو رہ رہ کر اشتر پر غصہ آ رہا تھا۔ اپنا ٹوٹا موبائل اٹھا کر وہ دراز میں ڈال چکی تھی۔ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھی اور نئے سرے سے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پورے کمرے کی تھیم وائٹ اور بلیک کلر کی تھی۔ دیواریں سفید جبکہ فرنیچر بلیک اور وائٹ ڈیزائن کا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے کمرے کے وسط میں تھا۔ اس کے سامنے ہی بڑی سی LED لگی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں طرف شاندار سے 2 بڑے بڑے صوفے تھے اور ان کے درمیان ایک میز تھی اور انہی صوفوں کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ بائیں طرف بڑا صوفہ پڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے بھی شیشے کی میز رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ الگ کمرہ کھلتا تھا جہاں وارڈروب تھی اور وہیں گلاس ڈور تھا جہاں پر سفید پردے ہٹانے سے باغیچہ نظر آتا تھا اور وہیں پر اسٹڈی ٹیبل تھی جہاں اشتر بیٹھ کر آفس کا کام کرتا تھا۔ کمرے کی چاروں کونوں پر کارنر شو پیس کمرے کی شان بڑھا رہے تھے۔ ایک چیز جو اسے بہت عجیب لگی تھی وہ سفید سنگ مرمر کے فرش پر بچھا کالے رنگ کا کارپٹ تھا۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ کالا کارپٹ کون بچھاتا ہے، لیکن وہ سفید سنگ مرمر کے فرش پر بچھا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ کمرہ اپنی مثال آپ تھا۔ صبح سے مجھے کمرے میں بند کر کے خود پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ احساس ہے آپ کو کہ میں کل سے بھوکی ہوں؟ کم سے کم دروازہ کھلا چھوڑ جاتے تاکہ میں کچھ کھا لیتی، نہیں تو کم سے کم پانی ہی پی لیتی، لیکن آپ کو احساس ہو تب نا۔ بولتے بولتے اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ اشتر نے رخ پھیر کے اپنا غصہ دبایا۔ جا کر نوری کو بولو کھانا دے گی۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہ درستگی سے بولا۔ اسے واقعی میں اس کی بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوا تھا اور آئندہ اگر مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ انمول کے خوبصورت چہرے کو نگاہوں کے زاویے میں لے کر اشتر نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ انمول نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی اٹھی انگلی نیچے کی۔ آئندہ آپ بھی مجھ پر چیخیں گے نہیں۔ سیاہ بڑی بڑی آنکھیں ہیزل براؤن آنکھوں کے ساتھ حرکت کر رہی تھی۔ انمول کی حرکت اسے طیش دلا گئی تھی۔ جانتی نہیں ہو تم مجھے، لہٰذا آئندہ مجھ سے سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ اشتر نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ اتنے غصے سے مجھے گھوریں گے تو میں چپ کر کے کونے میں دبک کر بیٹھ جاؤں گی۔ انمول نے اشتر کے بازو پر گرفت مضبوط کی۔ اشتر حیران تھا اس کی جرأت کے آگے۔ وہ جسے ان نگاہوں سے گھورتا تھا تو وہ ہمت نہیں کر پاتا تھا اس سے نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی، اور وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بلا خوف و خطر کھڑی تھی۔ ہاتھ چھوڑ دو میرا۔ وہ چھڑوا بھی سکتا تھا لیکن دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس بہادری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ کیوں چھوڑوں؟ آپ نے بھی تو صبح میرا ہاتھ اسی طرح پکڑا تھا، بلکہ جس طاقت سے آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا نا، وہ طاقت تو میرے اندر نہیں ہے، اور میرا چہرہ بھی آپ نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ دبوچو آپ کا چہرہ بھی۔ وہ بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اشتر کو پل پل حیران کر رہی تھی۔ جانتے آپ بھی مجھے نہیں ہیں، لہٰذا اگلی بار اپنا رویہ مجھ سے درست رکھیے گا۔ وہ اسی کا انداز اپنائے ہوئے تھی۔ اس کے لہجے کی مضبوطی اشتر کو اچھی لگی۔ نوری، نوری۔ انمول کو دیکھتے ہوئے اشتر نے زور زور سے نوری کو آواز لگائی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ جی بھائی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ کھانا لگاؤ اس کے لیے، خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے دماغ خراب ہو رہا ہے۔ وہ انمول کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی جی کھانا تو پکایا ہی نہیں، نوری نے گہری سانس لے کر بتایا۔ اشتر کی نظریں انمول کے چہرے سے ہٹ کر نوری پر پڑی۔ کیوں؟ ماتھے پر لات داد بل سجے۔ بھائی آپ نے کہا تھا کہ کھانا کھا کر آئیں گے، اسی لیے نہیں بنایا، نوری سر جھکا کر منمنائی۔ انمول نے دانت پیستے ہوئے اشتر کو دیکھا۔ تمہیں یہ نظر نہیں آئی؟ اشتر چیخا۔ نہیں بھائی جی نظر نہیں آئی۔
نوری نے سچائی سے کام لیا۔ اور بند کر کے جائیں کمرے میں، چڑھ کر کہتی ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس میں مزید کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ اشتر نے دانت پیستے ہوئے انمول کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا اور پھر نوری کو۔ جاؤ، تم یہاں سے کسی کام کی نہیں ہو۔ نوری کو جانے کا کہہ کر اشتر نے کرتے کی جیب سے موبائل نکالا۔ اب مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ کیا بھوکا مارنے کے لیے لائے تھے یہاں؟ انمول نے پیٹ پکڑ کر دہائی دی تھی۔ چپ کر جاؤ۔ اسے ڈانٹ کر اشتر نے فون کان سے لگایا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ انمول نے چکراتا سر تھام لیا۔ چینج کر کے وہ آیا اور بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ گیا۔ انمول کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے لڑکھڑائی اور پھر سنبھلی۔ اس لمحے اشتر کو اپنے اوپر غصہ آیا۔ خود تو وہ کھانا کھا کر آ گیا تھا اور وہ بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ 10 منٹ بعد نوری دروازے پر دستک دیتی اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ بھابی جی کھانا؟ اشتر کے اشارے پر اس نے انمول کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی۔ نوری، پانی لا دو۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور لمحہ ضائع کیے بنا روٹی توڑ کر کھائی۔ جی بھابی۔ نوری پلٹ کر جانے لگی۔ نوری، یہ خالی جگ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اشتر کی باری آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور خالی جگ اٹھا کر بھاگی۔ اشتر نے سر جھٹک کر انمول کو دیکھا جو تیزی سے کھانے میں مصروف تھی۔ کھانا کھا کر لائٹ آف کر دینا۔ چادر اوڑھتے ہوئے وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ انمول منہ بناتی کھانا کھاتی رہی۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی اس کی آنکھ کھلی اور نگاہ ساتھ بے خبر سوئی انمول پر پڑی۔ بالوں نے آدھے منہ کو چھپایا ہوا تھا۔ اشتر کو یہ گمان گزرا جیسے چاند بادلوں میں چھپا ہو۔ تکیہ اپنے گرد لپیٹے وہ مزے سے سو رہی تھی۔ خوبصورت سفید مومی ہاتھ تکیے پر تھے اور دوسرا تکیے کے نیچے۔ وہ پری پی کر اس کے دل کو شدت سے دھڑکا رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اشتر اٹھ بیٹھا۔ نظریں سوئی ہوئی بیوی پر ہی تھیں۔ اسے انمول کا جارحانہ رویہ یاد آیا جو وہ رات کو اپنائے ہوئے تھی۔ شیر کی بچی مجھے گھور رہی تھی۔ سر جھٹک کر وہ اسٹک اٹھا کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ انمول اس سے ڈری نہیں تھی۔ اسی بات نے اسے بے حد حیران کیا تھا۔ وہ تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا۔ برش اٹھا کر بال سنوارے، پرفیوم چھڑکا، کلائی پر گھڑی باندھی، پھر جوتے موزے پہن کر بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے اپنا واٹ اٹھا کر جیب میں ڈالا۔ صوفے پر پڑا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر گاڑی کی چابی اور موبائل لیا اور اسٹک سنبھال کر کمرے سے چلا۔ اس کی ساری تیاری کے درمیان انمول بے خبر سوئی رہی۔ اس کے جانے کے 1.5-2 گھنٹے بعد آنکھ کھلی۔ اٹھ کر اپنے بال کچن میں سمیٹے، اشتر کی تلاش میں نگاہ دوڑائی لیکن وہ تو تھا ہی نہیں۔ چپل پہن کر واش روم میں گئی، پھر فریش ہو کر دروازہ کھولا تو کھل گیا۔ لاک نہیں تھا۔ وہ باہر نکلی۔ سامنے ہی چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا۔ وہاں براؤن کلر کے خوبصورت سے صوفے بڑی شان سے رکھے ہوئے تھے۔ اس لاؤنج کو کراس کر کے سامنے ہی ایک اور کمرہ تھا جو کہ اسٹڈی روم تھا۔ اس لاؤنج کی بائیں طرف گلاس ڈور تھا جہاں خوبصورت سی بڑی بالکونی تھی۔ اور وہاں خوبصورت پودوں کے ساتھ صوفہ اسٹائل کرسیوں کا سیٹ تھا۔ بالکونی سے لان کا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ وہاں کا نظارہ کر کے وہ لاؤنج کی دائیں طرف آئی جہاں سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ اب سامنے وسیع عریض لاؤنج تھا جہاں کے اطراف میں دیواروں کی بجائے گلاس ڈور تھے۔ میرون کلر کے شاندار پردوں نے ڈھکا ہوا تھا۔ وہاں سے بھی لان صاف نظر آتا تھا۔ گھر چونکہ لان کے وسط میں تعمیر ہوا تھا اس لیے چاروں طرف سے وسیع رقبے پر پھیلا لان ہی نظر آتا تھا اور لاؤنج کے آخر میں وسیع کچن تھا جہاں نوری کام کرنے میں مصروف تھی۔ نوری، اشتر کہاں ہے؟ نوری کو دیکھتے ہی انمول نے اشتر کا پوچھا۔ بھابی جی وہ تو آفس میں ہیں۔ کوکنگ رینج کی صفائی کرتے ہوئے اس نے بتایا اور انمول کا دل بجھ سا گیا۔ اس کے دل میں تھا کہ شاید اشتر نے آفس سے چھٹیاں لی ہوں، لیکن کیوں لیتا؟ ان کی کون سی روایتی شادی ہوئی تھی؟ اچھا، کب آئیں گے؟ اس نے سرکتا دوپٹہ پھر سر پر جمایا۔
بھابھی جی اب تو وہ رات کو آئیں گے 8-9 بجے تک، نوری نے مسکرا کر کہا اور اسٹک میں اپنے ہاتھ دھوئے۔ اتنی دیر سے؟ انمول کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ جی بھابھی وہ اسی وقت پر آتے ہیں ہمیشہ سے، گیلے ہاتھ دوپٹے سے خشک کر کے وہ بولی۔ آپ بیٹھ جائیں میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ نوری نے فلیم آن کیا، انمول وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کچن کا جائزہ لیا۔ اٹالین اسٹائل کا کچن پیرٹ گرین اور بلیک کلر کی تھیم کا تھا۔ جس ٹیبل پر وہ بیٹھی تھی وہ بھی اس کلر کی تھی۔ کچن بھی بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نوری نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ ناشتہ کر کے وہ پھر کمرے میں آ گئی۔ اس کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا۔ موبائل بھی اشتر نے توڑ دیا تھا ورنہ وہ فاریہ کو کال کر لیتی۔ سارا وقت اس نے گھر میں ادھر سے ادھر پھرتے ہوئے گزار ہی دیا۔ 8:30 کے قریب اشتر گھر میں داخل ہوا۔ وہ کمرے میں ہی ٹہل رہی تھی۔ اشتر کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ بلیک پینٹ پر گرے شرٹ زیب تن کیے ہوئے وہ خاصا پرکشش لگ رہا تھا۔ اشتر نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ انمول کے ماتھے پر بل سجے۔ وہ منتظر تھی کہ شاید وہ اس سے کوئی سوال کرے، مگر اشتر نے خاموشی سے جوتے اتار کر گھڑی اتاری اور وارڈروب کی طرف چلا گیا۔ انمول کو اس نے ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ انمول حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ فریش ہو کر وہ جس طرح کمرے میں آیا تھا اسی طرح نکل گیا۔ انمول اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا۔ انمول بھی ساتھ والی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ نوری نے کھانا سجایا۔ ڈش کا ڈھکن جیسے ہی ہٹایا انمول کے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انمول یہ کیا بنایا ہے؟ انمول پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اشتر نے چمچے سے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالا اور روٹی توڑ کر کھانے لگ گیا۔ بھابھی جی آلو گوشت؟ نوری نے خوشی سے چہکتے بتایا۔ انمول نے سالن دیکھا جہاں پانی اور تیل نے الگ راستہ بنایا ہوا تھا۔ آلو اور گوشت مزے سے تیراکی کر رہے تھے اور ساتھ ثابت گرم مسالہ جات ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ انمول نے بے دلی سے کھانا نکالا اور پہلا نوالا کھاتے ہی اس کی حالت عجیب ہوئی۔ اشتر نے اسے دیکھا جو مزے سے کھا رہا تھا۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر انمول بے دلی سے کھاتی رہی۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اوپر چل دیا جبکہ انمول بیٹھی رہی۔ بڑی مشکلوں سے پلیٹ صاف کر کے انمول کمرے میں آئی۔ اشتر صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ کمرے میں سگریٹ کی بو پھیل گئی تھی۔ او مائی گاڈ، آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ انمول کی بڑی بڑی آنکھیں پھیلیں۔ اسے سگریٹ پینے والے بہت برے لگتے تھے۔ اس کا شوہر مزے سے سگریٹ پی رہا تھا۔ اشتر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا مگر کوئی رسپانس نہیں دیا۔ انمول کھول اٹھی۔ مجھے سگریٹ پینے والے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں ایک اسموکر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ غصے میں بولی۔ لہجہ دو ٹوک تھا۔ اس کی بات سنتے ہی اشتر کرنٹ کھا کر اٹھا اور اگلے ہی لمحے اسے خونخوار نظروں سے تکتا اس کے عین سامنے تھا۔ سگریٹ پینے والے اچھے نہیں لگتے یا یہ لولا لنگڑا اچھا نہیں لگا؟ ایک اسموکر کے ساتھ نہیں رہ سکتی یا اس لنگڑے کے ساتھ؟ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اشتر نے اپنے قریب کیا اور چلا اٹھا۔ آپ چپ، بالکل چپ، میں آج ایک نہیں سنوں گا تمہاری، آئی سمجھ؟ اس کی بات کو اشتر نے گرا کر کاٹا۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ انمول لمحہ بھر کے لیے سہم گئی۔ دانت پر دانت سختی سے جمائے وہ انمول کو غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے وہ اسے سانسیں روکنے پر مجبور کر گیا۔ تمہارے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ اپنی خواہش کو تم اسموکنگ کا نام دے کر پوری کرنا چاہتی ہو۔ تم سن لو، جو تم چاہتی ہو اشتر ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ لنگڑا اور معذور ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں۔ اس کی داڑھ پورے کمرے میں گونجی۔ انمول سانسیں روکے اس کے چہرے پر پھیلی ایک رختگی دیکھ رہی تھی۔ جو کچھ وہ بول رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ قہر برساتی نگاہیں اس کے حسین چہرے پر گاڑیں اشتر نے دائیں ہاتھ کی انگلی میں دبی سگریٹ کا کش لیا اور دھواں انمول کے منہ پر چھوڑ کر اسٹک مضبوطی سے تھامے چلا گیا۔
انمول نے کھانستے ہوئے گہری سانس لی۔ عجیب پاگل انسان ہے یہ سائیکو، پتہ نہیں کیا کیا بول کر چلے گئے، حد ہے۔ اپنا ہاتھ سہلاتی ہوئی وہ سوچوں میں گر گئی۔ اشتر رات بھر کمرے سے باہر رہا اور وہ اسے سوچتی سوچتی کب سوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، نہیں، پورے 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے تھے۔ اشتر انمول کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس چلا جاتا۔ رات کے کھانے کے وقت وہ گھر میں داخل ہوتا اور کھانا کھا کر بستر پر ڈھیر ہو جاتا۔ انمول کو جیتا جاگتا وجود بڑی مہارت سے نظر انداز کر دیتا تھا۔ انمول بھی بدلے میں یہی کر رہی تھی۔ وہ رات کا کھانا کھانے اس کے کھانے کے بعد کھاتی تھی اور جب تک وہ سو نہیں جاتا تھا کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ خوبصورت بندھن میں بندھنے کے باوجود دونوں نے ایک دوسرے سے اجنبیت برتی ہوئی تھی۔ انمول اشتر کو سمجھنا چاہ رہی تھی لیکن اس سے کوئی بات ہو یہ تب ہی ممکن تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اشتر کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ وہ شوہر تھا اس کا، اس سے غافل اور بے نیاز، لیکن کیوں؟ یہ وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ پاؤں سمیٹ کر اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگایا۔ کیا ایسے گزرتی ہے زندگی؟ یہ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ میں کس سے بات کروں؟ فاریہ بھی یہاں نہیں ہے اور فون بھی اشتر توڑ چکے ہیں۔ عجیب انسان ہے، سمجھ سے باہر۔ بس بہت سہ لیا اشتر میں بیوی ہوں آپ کی اور آپ مجھے میرے حقوق دے کر ہی رہیں گے۔ میں جان کر رہوں گی کہ آپ ایسے کیوں ہیں۔ پاگلوں کی طرح سارا دن گھر میں یہاں سے وہاں پھرتی رہتی ہوں اور یہ تک نہیں کہتے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ مجھے خود ہی قدم بڑھانے ہوں گے۔ سر جھٹک کر سوچوں سے آزاد ہو کر وہ چپل پہن کر نیچے کچن میں آئی۔ نوری ڈائننگ ٹیبل پر کانوں میں ہینڈ فری لگائے بیٹھی تھی۔ انمول نے اس کے ایک کان سے ہینڈ فری نکالا۔ ارے بھابھی کچھ چاہیے تھا؟ انمول پر چلتی ویڈیوز کو پوز کر کے وہ انمول کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کر رہی ہو؟ انمول اس کے ساتھ والی چیئر کو گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی جی وہ میں پلاؤ بنانے کا طریقہ دیکھ رہی تھی۔ دوسرے کان سے بھی ہینڈ فری نکال کر نوری نے موبائل سائٹ پر کیا۔ کیوں؟ انمول نے مسکرا کر ابرو اچکائی۔ بھابھی جی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پکاؤں، پھر سوچا پلاؤ بنا لیتی ہوں کیونکہ اشتر بھائی چاول شوق سے کھاتے ہیں اور ساتھ ہی کباب رائتا کر لوں گی، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اپنا پراندہ پیچھے کر کے نوری بولی۔ اچھا، اشتر کو چاول پسند ہیں؟ انمول کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بہت، اس نے لفظ کو کھینچا۔ اچھا تو تمہیں آ گیا پلاؤ بنانا؟ انمول مسلسل مسکرا رہی تھی۔ نہیں بھابھی جی سمجھ نہیں آ رہی۔ نوری بولتے بولتے ہنسی، انمول بھی ہنسی۔ تم گوشت نکالو میں بناتی ہوں، انمول کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ بھابھی آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ نوری بھی کھڑی ہوئی اور دائیں طرف رکھے فریج سے گوشت کا پیکٹ نکالا۔ ہاں آتا ہے، اور ایک اور پیکٹ نکالو کبابوں کے لیے۔ نوری نے وہ پیکٹ سنک میں رکھا اور پلٹ کر دوسرا بھی نکالا۔ وہ خوش ہو گئی کہ اسے کھانا نہیں بنانا پڑے گا۔ انمول نے کیبن کھول کے چیزیں نکالی اور نوری بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ ایک بات بتاؤ نوری، چھری ہاتھ میں لے کر انمول پیاز چھیلنے لگی۔ جی بھابھی پوچھیں۔ فریج سے لہسن اور ادرک نکال کر نوری نے انمول کے حوالے کیا۔ تم یہاں کب سے ہو اور اشتر کو کب سے جانتی ہو؟ دال چنتے ہوئے اس نے نوری سے پوچھا۔ بھابھی 4 سال سے ہوں۔ 4 سال پہلے میری بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ اماں ابا تھے نہیں، بھابھی کو میں اچھی نہیں لگتی تھی، اس نے بھائی کو میرے خلاف کر دیا تھا۔ تب نہ میں 13 سال کی تھی، مجھے راستے نہیں معلوم تھے، میرے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے تھے، میں ان سے بچنے کے لیے بھاگ رہی تھی، بھاگتے بھاگتے اشتر بھائی سے ٹکرا گئی، وہ مجھے ان لوگوں سے بچا کر یہاں لے آئے۔ اس وقت یہ گھر بن رہا تھا، مزدور کام کر رہے تھے۔ اشتر بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ بھابھی نے گھر سے نکال دیا اور میرا کوئی گھر نہیں، انہوں نے کہا کہ اب میں یہیں رہوں ان کے ساتھ، بس تب سے میں یہاں ہوں، اور اشتر بھائی کو تو آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ سمجھ نہیں آتی ان کی، کب غصہ کر بیٹھے پتہ نہیں چلتا۔ میں نے انہیں ہمیشہ سنجیدہ اور خاموش دیکھا ہے، کبھی ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا۔
پتہ نہیں وہ ایسے کیوں ہیں، نوری نے مختصر سا بتا دیا۔ اچھا، یہ شروع سے اکیلے ہیں؟ انمول کباب کا مسالہ چڑھا چکی تھی اور اب پلاؤ کی تیاری کر رہی تھی۔ ہاں بھابھی، کوئی نہیں تھا یہاں، صرف اشتر بائی، نوری نے کہہ کر سنک میں پڑے برتن دھونے شروع کر دیے۔ انمول سر ہلاتی انہماک سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی اور دل ہی دل میں اشتر کو جاننے کا سوچتی رہی۔ پورے اہتمام کے ساتھ کھانا تیار کر کے وہ فریش ہوئی۔ اشتر کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اور وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ 10 منٹ بعد وہ کمرے میں داخل ہوا، ساتھ ہی خوشبوؤں کی آمد بھی ہوئی۔ بائیں ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح سٹک تھی، جبکہ دائیں ہاتھ کی کوہنی پر کوٹ، ہاتھ میں لیپ ٹاپ، گاڑی کی چابی اور موبائل تھا۔ ہمیشہ کی طرح انمول کو نظر انداز کر کے ہاتھ میں پکڑی چیزیں ٹیبل پر رکھی اور بیٹھ کر جوتے اتارے۔ بلیک پینٹ پر اس نے آسمانی رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی اور سنجیدگی تو اس کی شخصیت پر غضب ڈالتی تھی۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے انمول کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر نیچے آئی اور نوری کے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگی۔ فریش ہو کر آیا؟ اشتر انمول کو کھانا لگاتے دیکھ کر چونکا۔ وہ کئی دنوں سے کھانے کے وقت وہاں نہیں ہوتی تھی۔ وہ چیئر پر بیٹھا، ساتھ ہی انمول بھی بیٹھ گئی۔ کھانے کی شکل اور اٹھتی شہنشاہ انگیز خوشبو نے اشتر کی بھوک چمکا دی۔ پلاؤ، کباب، رائتا اور سلاد کا اہتمام دیکھ کر وہ سمجھ گیا، کھانا انمول نے بنایا ہے۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ کھانے میں مگن ہو گیا۔ لذیذ گھر کا کھانا اس نے مدتوں بعد کھایا تھا۔ اشتر کے چہرے پر نظریں ٹکائے انمول بھی کھانا کھاتی رہی۔ اس کا چہرہ انمول کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ لائی دے میرا انعام۔ انمول نے ہتھیلی اشتر کے سامنے پھیلائی۔ پلیٹ میں کباب ڈالتے اشتر کا ہاتھ رکا۔ اس نے نظریں انمول پر ڈالیں۔ کیسا انعام؟ وہ دانت پر دانت جمائے بولا۔ بھئی، میں نے پہلی دفعہ آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، انعام تو بنتا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ اشتر نے رخ پھیر کر غصہ دبایا اور پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں میاں جی۔ انمول نے میاں جی پر خاصا زور دیا اور وہ ڈیٹھ بنا کھاتا رہا۔ رحمت کاکا، ادھر آئیے گا۔ کچن میں جاتے رحمت کاکا کو انمول نے آواز دے کر بلایا۔ اشتر نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا، سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ جی بیٹی، وہ مسکراتے ہوئے آئے۔ رحمت کاکا، یہ بتائیں، جب بیوی شوہر کے لیے پہلی دفعہ کچھ بناتی ہے تو شوہر کا فرض بنتا ہے نا کہ وہ بیوی کو انعام دے۔ اشتر کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر انمول نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ اس کے مسکراتے چہرے پر اشتر کی پیشانی پر آئے بل دور ہو گئے۔ ہاں بیٹی، یہ تو ایک رسم ہے، رحمت کاکا مسکرا کر کہتے چلے گئے۔ دیکھا، انمول بمیں اچکاتی مسکرائی۔ اشتر نے اس کے مسکراتے چہرے سے بمشکل نظر چرائی اور سر جھکا کر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ انمول نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ کم سے کم تعریف ہی کر دیتے، وہ پلیٹ پر سر جھکاتے منمنائی۔ اشتر نے سن لیا لیکن پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ سکون سے پیٹ بھر کر وہ کمرے میں چلا گیا اور انمول سوچتی رہی کہ وہ کیا کرے۔ بلیک کلر کا بھاپ اڑاتا چائے کا کپ انمول نے اشتر کے سامنے رکھا۔ وہ ٹیبل پر لیپ ٹاپ سجائے کام کر رہا تھا۔ شدت سے طلب ہو رہی تھی اسے چائے کی اور بن مانگے چائے سامنے دیکھ کر اس نے نگاہ اٹھا کر انمول پر ڈالی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی چائے کا کپ تھا۔ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، سوچا آپ کے لیے بھی بنا دوں۔ کافی دیر سے کام میں مصروف ہیں، طلب تو ہو رہی ہوگی نا، وہ کہہ کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور اشتر کتنی ہی دیر اسے دیکھے گیا، پھر سر جھٹک کر وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ انمول نے کپ لگوں سے لگاتے ہوئے اس کے رف حلیے کو دیکھا جو بلیک اینڈ وائٹ ٹراؤزر پر وائٹ کلر کی ٹی شرٹ پہنے عام سے حلیے میں بھی اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ اس کے کسرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ نگاہ بازو سے ہٹ کر پیروں پر ٹھہر گئی۔ اپنی بائیں ٹانگ اس نے دائیں ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی
صاف ستھرے گورے پیروں پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر اشتر کے پاس پڑی اسٹک پر ڈالی اور پھر اشتر پر، جس کا سارا دھیان لیپ ٹاپ پر تھا۔ انمول کی نگاہیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ آپ کے پیر میں درد ہوتا ہے کیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ سنتے ہی اشتر نے زور سے آنکھیں مینچیں، مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ رگیں تن گئیں۔ انتہائی غصے میں وہ لیپ ٹاپ بند کرتا کھڑا ہوا بولا، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اسٹک پکڑ کے دھارا۔ انمول کپڑا کر کھڑی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ویسے ہی پوچھ بیٹھی۔ انمول نے مسکراتے ہوئے وضاحت دی، مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ دانت پیستا وہ گڑایا، آنکھوں میں غضب ہی غضب تھا۔ انمول بہت غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ جاننا چاہ رہی ہو۔ اچھا، کیا مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے وہ سکون سے گویا ہوئی۔ یہی کہ مجھ جیسے معذور لولے لنگڑے شخص کا وجود تمہارے لیے ناقابل قبول ہے۔ تمہارے تایا نے دھوکہ کیا تمہارے ساتھ؟ اگر وہ تمہیں حقیقت بتا دیتے تو تم اس لنگڑے کو قبول کر کے اپنی زندگی کو مضحکہ خیز ہرگز نہ بناتی۔ اب پچھتا رہی ہو نا؟ چیختے ہوئے اس نے اسٹک اپنے دائیں پاؤں پر ماری تھی۔ انمول نے اس کی براؤن آنکھوں سے نظریں لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹائیں۔ ان آنکھوں میں کرب، تکلیف کے آثار نمایاں تھے، ساتھ ساتھ غصہ، غضب بھی۔ اس کے جملوں کو اس نے غور سے سنا تھا۔ تمہاری زندگی اب اسی پچھتاوے کی نظر گزرے گی۔ دانت پر دانت جما کر وہ سختی سے بولا اور اسٹک پر دباؤ بڑھاتے ہوئے تیزی سے چلا گیا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی انمول جیسے ہوش میں آئی۔ گہری سانس لے کر اس نے کپ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلی۔ نظریں اشتر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ اسے بالکونی میں بیٹھا نظر آیا، چہرے پر کرختگی پھیلی ہوئی تھی، ہاتھ میں سگریٹ تھی جس کا دھواں فضا میں اٹھ کر گم ہوتا جا رہا تھا۔ اشتر، مٹھاس بھرے لہجے میں اپنا نام سن کر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ انمول سامنے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کھڑی تھی۔ میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ شرمندگی سے سر جھکائے وہ کپ اس کے سامنے رکھ کر چلی گئی۔ اشتر نے بیزاری سے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی سہلانے لگا۔ اسے انمول سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ بھی آ کر کہہ دے گی کہ اسے چھوڑ دو، اور یہی سوچ اس کے لیے سہانی روح تھی۔ وہ کیسے چھوڑ سکتا تھا اسے، جو اس کے دل کی دنیا پر قابض ہو چکی تھی؟ وہ مضطرب تھا، بے حد مضطرب۔ اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا اور پہلا سپ لیتے ہی اسے سکون اپنے اندر تک اترتا محسوس ہوا۔ چائے پیتے ہی اس نے خود کو فریش محسوس کیا۔ خالی کپ ٹیبل پر چھوڑ کے وہ کمرے میں چلا آیا۔ انمول چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ لائٹ آف کر کے وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور کروٹ لے کر آنکھیں موند لیں۔ انمول کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ بہت جلد آپ کو سمجھ لوں گی اشتر، وہ دل ہی دل میں بولی اور لیمپ آف کر کے نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔